السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء. السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء. السلام عليك يا فاطمة أحسن الله لك العزاء. السلام عليك يا أبا محمد أحسن الله لك العزاء. يا مولاي يا صاحب الزمان آقا ہمارا پرسہ قبول کیجیے. ہاں آزادار و محرم تمام ہوا. آج اعمال عاشورہ کیے آپ نے. جس وقت اذان ہوئی ظہر کے لیے یقیناً آپ کو کربلا کی اذان یاد آئی ہوگی. سامنے کھڑے ہو گئے زہیر اور سعید. نماز تمام ہوئی. ایک ایک کر کے شہداء اپنی جان نثار کرتے رہے یہاں تک کہ اب میرا مولا اکیلا مولا تنہا ہے. بزرگ مرجع تقلید ہے مرحوم آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرعشی النجفی رحمت اللہ علیہ. ان کے انتقال کے بعد جو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا تو بہت سی چیزیں تھیں جس میں ایک چیز یہ تھی وصیت نامے میں اپنے فرزند سے انہوں نے وصیت کی بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے امام باڑے میں لانا جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے. امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں باندھ دینا دوسرا ممبر میں باندھ دینا شفیعی کے عنوان سے اور کسی ذاکر سے کہہ دینا ممبر پہ چلا جائے تھوڑے سے مصائب پڑھ دے. مگر یہ دیکھیے وصیت کون سے مصائب کے مگر کوئی اور مصائب نہیں بس وہی منظر جب حسین زینب سے رخصت ہو یا حسین. اس کے بعد بیٹا میرے تابوت کو لانا معصومہ قم کے روضے پر اسی طرح سے زریح کے پاس میرا تابوت رکھ دینا. امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا دوسرا زریح میں باندھ دینا دخیل اور شفیع کے عنوان سے اور وہاں بھی کسی سے کہہ دینا تھوڑے سے مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصیبت نہیں بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو. اے بیٹا پھر میرے جنازے کو میری قبر کے پاس لانا نئی جگہ ہوگی
جلدی دفن مت کر دینا، تابوت رکھ دینا، مومنین سے کہنا بیٹھ جائیں، کسی سے قبر کے قریب کہہ دینا کھڑے ہو کے تھوڑے سے مصائب پڑھ دیں، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے۔ ایک عالم، ایک مرجع، انتقال سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ مجلس کی وصیت فرماتے ہیں، اور تینوں میں ایک مصائب۔ کیا؟ جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں، کیا ہے؟ اچھا یوں بھی سنتے رہتے نا، اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب شہزادی نے کبھی بعض واقعات میں ہے کہ اپنے ذاکروں سے جب خواہش کی ہے، فرمائش کی ہے، تو فرمایا میرے لال کی رخصت پڑھو، ہے نا؟ اس عالم نے بھی 3 بار مصائب کی وصیت کی، اور تینوں بار ایک مصائب۔ کیوں؟ کیا ہے رخصت میں؟ دیکھیے، ہر بات میرے بھائیوں کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنے عقل سے استعمال کرے۔ کربلا میں کم سے کم جو یزیدی فوج کی تعداد لکھی جاتی ہے نا، وہ 25,000 ہے، 35,000، 30,000، لکھنے والوں نے 1,00,000 بھی لکھ دیا۔ آپ ذرا سا عقل سے سوچئے، آنکھ بند کر کے سوچئے کہ 25,000 سے لے کے 1,00,000 تک، اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ یہ اتنے زیادہ فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے، ہے نا؟ اور ادھر امام حسین کے ساتھ کل 72 آدمی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ دیکھیے میری بات غور سے سنیے، میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہلکی ہے، مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہلکی ہے، عباس کی شہادت معمولی ہے، لیکن ایک بات تو آپ سوچیں گے نا کہ جو بھی میدان میں گیا شہید ہوا، خبر آئی، اذیت ہوئی، بیویاں تڑپی روئیں، لیکن کم از کم اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھیا موجود ہے، ابھی اتنا اطمینان ہے نا گھر کی عورتوں کو کہ ابھی امام کا سایہ موجود ہے۔ ارے آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ جس وقت حسین کی آواز آئی ہوگی، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب، زینب نے جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھا ہوگا ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے ہوں گے۔ یہ اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، ایک بھائی کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہا ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے آگے بڑھی، دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، اے بھائیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ یہ اکیلی زینب کیا کرے گی میرے بھائی؟ یہ اکیلی زینب کیا کرے گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ یہاں پہ کہتے کہ امام حسین کو یہ اندازہ ہوا کہ اب عام طریقے سے زینب سے اجازت ملنا مشکل ہے۔ یہاں بعض بزرگوں کا فرمانا ہے حضرت نے علم امامت کا استعمال کیا۔ کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر ہوا، زینب جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں۔ چونکہ آج عاشور کا دن ہے، چاہتا ہوں شہادت تک جاؤں، 2 منظر پیش کرتا ہوں امام حسین کی رخصت میں۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا
کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، سید سجاد سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام ایک بزرگ عالم ہیں، انہوں نے جناب زینب پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے ہیں اس خیمے میں جو مخصوص ہے امام سجاد سے۔ امام میں سجاد علیہ السلام تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو اٹھو، باپ آیا ہے بیٹا اٹھو۔ روایت کہتی ہے امام سجاد نے آنکھ کھولی، باپ کے احترام میں پڑھ چکا نا پرسوں۔ امام حسین صرف باپ نہیں ہے، امام بھی ہے۔ روایت کہتی ہے زینب نے شانہ ہلایا، اٹھو بیٹا باپ آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھ کھولی، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہتے ہیں مگر اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟ رخ کیا جناب زینب کی طرف، کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ اپنے بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے امام سجاد کو سہارا دیا، پھوپھی کے ہاتھوں کے سہارے اٹھ کے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا۔ بابا کیا ہوا؟ جنگ ہو رہی ہے بیٹا۔ ایک ایک کو پوچھتے گئے اور امام فرماتے جا رہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں یہ روایت پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار بیٹے پر رحم ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کے بارے میں بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام حسین علیہ السلام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا بس اتنا سمجھ لو میرے لال، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ابھی میں نے عرض کیا امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ روایت کہتی جیسے امام حسین نے کہا بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا کہنے لگے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کر۔ حسین تڑپ گئے، بیٹا تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے، بیٹا میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ آج مت کہیے گا تم نے بڑی دیر مصائب پڑھا، عاشور کے دن آدمی نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت کا ایک منظر ہے۔ ایک منظر اور سن لیجئے پھر ادھر آتا ہوں۔ کربلا میں دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ اس کے علاوہ بزرگوں کا کہنا 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین کی کربلا میں اور تھیں، اور جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھیں کہ جن کو حسین نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یعنی کربلا میں حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب نے فرمایا بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے لیکن ان بہنوں کی ایک خواہش ہے۔ کیا؟ کہ یہ آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے۔
آپ کو یہ جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ امام حسین نے کہا تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں بھیا، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے، ہمارے بیچ سے گزر جا۔ یہ بیویاں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی، حسین ان کے درمیان سے گزرنا چاہتے، کوئی بیوی ابا کا دامن تھام کے کہتی ہے اے بھیا لالا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ۔ جزاکم ربکم۔ آج 1000 سال کے بعد میرے جیسا گنہگار آدمی بیان کر رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ ذرا سا آنکھ بند کر کے سوچئے کہ اس وقت امام کی رخصت کے وقت گھر کی عورتوں کا عالم کیا رہا ہوگا، گریے کا۔ ہر طرف گریے کا ماحول ہے، ہر شخص جو ہے وہ بے ہوشی کی کگار پر ہے۔ ایسے میں جہاں ساری بیویاں خود گریہ کناں ہو، کس کو ہوش ہے اس بات کا کہ 3-4 سال کی بچی کدھر رو رہی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ نا؟ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، کل کی مجلس میں عرض کیا نا، امام حسین کے بچوں میں عجب سینس ہے، عجیب شعور ہے۔ بچی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اس ہنگامے میں میرے اوپر کون توجہ کرے گا، لیکن اتنا بچی کو احساس ہے شاید کہ بابا جب بھی جائیں گے تو ذوالجناحی سے، جائیں گے تو گھوڑے ہی سے، بجائے اس کے کہ خیمے میں رکتی ذوالجناح کے قریب آ گئی کہ بابا جائیں گے تو یہیں سے نا، اور ہوا وہی جیسے ہی حسین ذوالجناح کے قریب آئے، ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام حسین نے جو جواب دیا وہ محاورہ، لفظی ترجمہ مشکل ہے، مطلب شاید یہ ہے کہ جب اس بچی نے کہا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، امام نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ 1 منٹ کے لیے سنیے، بچی ہے نا، 3 سال 4 سال کون سی عمر ہے، اتنا کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو، بابا ہم کو یتیم نہ بناؤ، بابا کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہہ سکتی تھی، اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا تھا، 3 سال کی بچی باپ کی محبت میں کہہ رہی، یتیمی کے خوف سے کہہ، لیکن آج تک آپ نے کسی سے سنا کہ اس یتیمہ نے کہا ہو بابا مت جاؤ، اس یتیمہ نے کہا ہو بابا بیعت کر لو، بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے میرے بھائیوں کہ اس یتیمہ نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، مگر ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لو۔ حسین زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ بچی خود سے اتری، حسین نے اتارا کہ یہ کام بھی زینب کو کرنا پڑا۔ فنظر یمینا و شمالا، ایک وقت وہ آیا کہ حسین چلنے کو تیار، کوئی دائیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے حسین کو سوار کرنے والا۔ بہرحال مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ روایت کہتی ہے حسین کے کانوں میں آواز آئی، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا، ارے زینب چلی آ رہی ہے۔ گھوڑے سے مولا اتر گئے، کہنے لگے زینب بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے،
اماں نے کہا تھا بیٹا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی میرے لال کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اے بھیا ذرا بند قبا کھولو، ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی شمر ملعون اس پر کلد خنجر جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ خدا ہم جب تک زندہ ہیں ہم کو در حسین سے وابستہ رہ۔ یا اللہ اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آنے والا کہ ہمارے دل میں ذرہ برابر اہل بیت حسین کے متعلق ذرہ برابر کچھ شک پیدا نہ خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لینا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سنیے بس بہت رو چکے آپ۔ یزیدی فوجی ہے، یزیدی فوجی ہے، یزیدی سپاہی ہے۔ اس کا کہنا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے اولاد اصحاب سب مارے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، وہ سپاہی کہتا مگر جس وقت حسین نے تلوار نکالی ہے اور جنگ کرنا شروع کیا ہے تو کہتا فوجیں بھاگتی تھیں اور حسین سے امان مانگتی تھی۔ کہتا ہے جب یہ فوجیں حسین سے امان مانگتی تھیں بھاگتی تھیں تو معلوم ہے مولا کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے آ گئے فرات کے کنارے، جناب ابوالفضل العباس کے لاشے کو جو دیکھا انان اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، کہنے لگے عباس اٹھو اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ وہاں سے لڑتے لڑتے بس 2-3 منٹ میرے بھائیو تمام ہوئی، لڑتے لڑتے آ گئے جہاں اپنے اصحاب کے جنازے رکھے تھے، وہاں بھی انان اسب کھینچ لی، غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، وہی جملہ اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا نا تو عجب جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، کہنے لگے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو اے میرے بہادرو مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا؟ کہتے لاشیں تڑپ اٹھے۔ مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ بس آخری بات، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات زیارات میں بہت سی زیارتیں نقل ہوئی ائمہ سے، ایک زیارت کوئی ہے جس میں ایک فقرہ ہے زیارت کا، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا۔ اس کی شرح میں علماء ہمارے فرماتے ہو سکتا ہے کہ زیارت کا یہ فقرہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ پیغمبر شیشی لے کے آئے تھے نا اور سب کے خون اس میں اکٹھا کیے لے کے گئے، شاید یہ ہو۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے زیارت کا یہ فقرہ اس مصائب کی طرف اشارہ ہو۔ کون سا مصائب برداشت کریں گے آپ؟ عام طور پہ میں نہیں پڑھتا اس کو عاشور کے علاوہ، ایسی سخت مصیبت سنیں گے آپ۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک نیزہ ایک بھالا آن کے امام کے سینے میں پیوست ہوا۔
امام علیہ السلام نے نیزے کو نکال تو لیا مگر خون مثل فوارے کے ابلنے لگا. حضرت نے چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا امام حسین نے آسمان کی طرف اچھال دیا. ایک قطرہ واپس نہ آیا. شاید مطلب سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. مگر اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بان الانکسار علی وجہ. اب حسین پر لقاحت طاری ہونے لگی. فجلس الشمر على صدره. شمر ملول جسم اطہر پہ سوار ہوا. وضرب 12 ضربہ. 12 مرتبہ حسین کے گلے پر خنجر پھیرا. گلا جدا نہیں ہوتا. روایت کہتی ہے آواز آئی یا علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں. فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے. علی آگے بڑھے. روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے کہ جس وقت میں حسین کے سر کو جدا کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلو قد شانا. ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا.